جی تو پہلے شعر کا ایک بار پھر سے ترجمہ میں صرف کرا دیتا ہوں، ریکارڈنگ مس ہو گئی۔ والصبح فی طرۃ لیل مسفر، صبح کے وقت میں موجود رات کے کنارے پر صبح ایسے ہے جیسے بھورے گھوڑے کی پیشانی ہو۔ صبح کے وقت میں موجود کس کا ترجمہ کیا؟ مسفر کہتے ہیں اسفار کے وقت میں جو پہنچ چکا ہو۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ بولتے ہیں نا بلوغ ماخذ کی خاصیت پائی گئی اسفار میں، اسفر اسفر اسفار، مانا ہوگا اسفار کے وقت میں پہنچنا، بھور کے وقت میں پہنچنا۔ تو وہ رات جو صبح کے وقت میں پہنچ گئی ہو، اس کے کنارے پر جو صبح موجود ہوتی ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے بھورے رنگ کے گھوڑے کی پیشانی سے۔ یہ تشبیہ مقلوب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وقال بحتری فی حمرۃ الورد، یہ بحتری نے کہا کہ گلاب کی سرخی میں اس کے چہرے کی سرخی کی مشابہت ہے، اور ٹہنی کو حصہ ملا ہے اس کی لچک سے۔ یہ بھی ہم نے وضاحت کر دی۔ آگے دیکھیے، تو یہاں پر جو ہے تشبیہ مقلوب ہے دونوں میں۔ وقال فی وصف برکت المتوکل، متوکل نامی ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک تالاب تھا، ایک حوض تھا، ٹھیک ہے۔ تو تالاب کے وصف میں اسی بحتری نے یہ بھی کہا ہے، متوکل کے تالاب کے وصف میں کیا کہا؟ کأنها حین لجت فی تدفقها ید الخلیفۃ لما سال وادیہا، کأنہا گویا کہ یہ تالاب، ہاضمر کا مرجع برکا ہے، برکا کہتے ہیں تالاب کو، کأنہا گویا کہ یہ تالاب حین لجت جب کہ اس میں موج ہو، جب کہ اس میں افان ہو، لہر ہو، حین لجت جب کہ وہ اس میں جب کہ وہ لہر والی ہو، فی تدفقها اپنے اچھلنے میں، تدفق کہتے ہیں پانی کا اوپر نیچے جو ہونا ہوتا ہے لہر کی وجہ سے، فی تدفقها اپنے پانی کے اوپر نیچے ہونے میں، ید الخلیفہ خلیفہ کا ہاتھ ہے، یہ جو تالاب ہے خلیفہ کا ہاتھ ہے، لما سالا وادیہا جبکہ خلیفہ کا ہاتھ اپنی وادی کو بہا دے۔ مطلب وادی بہانے کا مطلب ہوتا ہے بہت تیز جو ہے سخاوت کرنا۔ تو خلیفہ جب یوں اوپر نیچے ہاتھ کر کے، اوپر نیچے ہاتھ کر کے عطا کرتا ہے، تو یہ اوپر نیچے ہاتھ جو ہے اس سے تشبیہ دے رہا ہے کس چیز کو؟ پانی جو تالاب میں اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے پانی میں یہ جو موجیں اٹھ رہی ہیں نا اوپر نیچے اوپر نیچے، یہ ایسا لگتا ہے کہ خلیفہ کا ہاتھ ہو جب وہ لوگوں کو عطا کرتا ہے، بخشش کرتا ہے۔ تو کأنہا حین لجت گویا کہ یہ تالاب جب کہ موج پیدا ہو، فی تدفقہا اس اپنے اوپر نیچے، اس کے پانی کے اوپر نیچے ہونے میں، ید الخلیفتی خلیفہ کا ہاتھ ہے، لما سالا وادیہا جب کہ اس کی وادی کو بہا لے جائے، یہ بلکہ جب کہ اس کی وادی بہہ جائے، جب کہ اس کی وادی، اور وادی بہنا یہ استعارہ ہے زیادہ پانی سے۔ بولتے ندی بہہ رہی ہے تو ندی نہیں بہتی ہے، ندی کے اندر پانی بہتا ہے، ایسی وادی نہیں بہتی ہے، وادی کے اندر، بولیے، تو یہ تشبیہ کون سے ہوگی؟ کہنا حین لجت فی تدفقها ید الخلیفۃ لما سال وادیہا۔ یہ بھی تشبیہ مقلوب ہے۔ کیوں ہے تشبیہ مقلوب؟ کیونکہ یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہاتھ کی سخاوت کو تشبیہ دیتا موجوں سے، لیکن الٹا کر دیا کہ موجوں کو ہی تشبیہ دے دیا کس چیز سے؟ بادشاہ کے ہاتھ سے۔ وجہ شبہ ہے سیلان، بہاؤ، فیضان، تو موجوں میں فیضان بہاؤ زیادہ ہوتا ہے بنسبت ہاتھ کے، تو وجہ شبہ جس میں زیادہ تھا اس کو ہونا چاہیے تھا مشبہ بھی ہی، لیکن انہوں نے اس کو بنا دیا مشبہ، اس لیے تشبیہ مقلوب۔ آگے سارت بنا السفینۃ فی بحر کأنہ جدواک وقد سطع نور البدر کأنہ جمال محیاک، واہ واہ، سارت چلی بنا ہمیں لے کر، السفینۃ کشتی، فی بحر ایسے سمندر میں،
اب آگے دیکھیے، کانہو جدوا کا، گویا کہ وہ تمہاری سخاوت ہو، تمہاری عطا ہو. جدوا کہتے ہیں عطا کو، سخاوت کو. تو ہمیں کشتی ایسے سمندر میں لے کر چلی جو سمندر کس کی طرح ہے؟ تمہاری سخاوت کی طرح ہے. وقد سطع نور البدری، اور رات کا وقت تھا تو اس کی حکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اور 14ویں رات کا نور، 14ویں رات کی چاندنی چمک رہی تھی. کأنہ جمال و محیاک، گویا کہ وہ تمہارے چہرے کی خوبصورتی ہو. محیا کہیں گے، محیا کہیں گے چہرے کو. چاندنی رات کی روشنی چمک رہی تھی، چاند کی روشنی چمک رہی تھی، گویا کہ وہ تیرے چہرے کی کیا تھی؟ خوبصورتی تھی. یہ تشبیہ کون سی؟ ٹھیک ہے، آگے چلیے. التمرین الثانی، دوسری تمرین ہے، کہتے ہیں بیگنی، کیا ہے؟ میگز التشبیہ المقلوبہ من غیر المقلوب فیما یاتی و بیگن الغرض من کل تشبیہ. نیچے کہتے ہیں کہ کچھ مثالیں تشبیہ مقلوب کی ہم دے رہے ہیں، کچھ مثالیں تشبیہ غیر مقلوب کی دے رہے ہیں. آپ کو فرق کرنا ہے کہ یہ تشبیہ مقلوب ہے اور یہ تشبیہ غیر مقلوب ہے. اور صرف فرق ہی نہیں کرنا ہے بلکہ غرض بھی بتانا ہے. جو پیچھے ہم نے غرض پڑھے نا، بیان امکان مشبہ، تزئین مشبہ، حال مشبہ، حال مقدار مشبہ، تقبیح مشبہ، جو 6 غرض پڑھے، غرض کیا ہے تشبیہ کی یہ بھی بیان کرنا ہے. یعنی پہلے یہ طے کرنا ہے آپ کو کہ یہ تشبیہ مقلوب ہے یا یہ تشبیہ غیر مقلوب ہے، پھر غرض بیان کرنا. دیکھیے پہلا شعر، پہلی مثال، کأن سواد اللیل شعر فاحم، رات کی تاریکی سیاہ کالے بادل کی طرح، بال کی طرح ہے. رات کی تاریکی سیاہ کالے بال کی طرح ہے. بال، یہ جو بال ہے، ہیئر. تشبیہ مقلوب ہے کہ غیر مقلوب؟ مقلوب ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہنا چاہیے تھا سیاہی چونکہ رات میں زیادہ پائی جاتی ہے تو مشبہ اس کو وجہ شبہ جس چیز کے ساتھ زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے اس کو بنانا چاہیے تھا مشبہ بہی، لیکن انہوں نے کیا بنا دیا اس کو؟ بھول گئے، مشبہ بنا دیا. سواد لیل کو مشبہ بنا دیا، حالانکہ اس کو بنانا چاہیے تھا مشبہ بہی، کیونکہ اس میں وجہ شبہ کالا پن بنسبت بال کے زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن بنا دیا اس کو مشبہ. اب یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ تشبیہ مقلوب ہے، لیکن غرض کیا ہے اس تشبیہ کو بیان کرنے سے؟ کالا پن، یعنی حالت، حالت بیان کرنا ہے. بال کی حالت، کے بال کس حالت میں ہے؟ ہاں جی ہاں، یہاں ہم کہیں گے بیان حال مشبہ، بیان. قال ابو الطیب نامی شاعر نے کہا، یزور الاعادی فی سماء عجاجۃ اسنتہ فی جانبیہ الکواکب. یزور، وہ زارا یزور کا معنی تھا ملاقات کرنا، زیارت کرنا، ملنا. مزار اس میں ظرف کا صیغہ ہے، اصل میں تھا مزورن. پھر یقبلو کے قاعدے سے، جیسے یقبلو سے یقال بن جاتا ہے، اسی مزورو سے بن گیا مزار، اس میں ظرف. تو زارا یزور، زیارت کرنا، وہ زیارت کرتا ہے. العادیہ، یہ اعدا کی جمع منتہی الجموع ہے، عدو کی جمع اعدا اور اس کی جمع منتہی الجموع اعادی، دشمنوں سے. کہاں؟ فی سماء عجاجتن، عجاجہ جو ہے اس کا معنی تھا دھول، غبار، غبار کے آسمان میں، یعنی مراد یہاں میدان جنگ ہے. وہ بادشاہ جو ہے دشمنوں سے غبار کے آسمان میں ملاقات کرتا ہے. اسنتہ فی جانبیہا الکواکب، جس کے نیزے کے دونوں کنارے میں ستارے جڑے ہوئے ہیں. اسنتہ، اس کے نیزے. سنان کی جمع اسنہ، سنان کی جمع کیا ہے؟ اسنہ. سنان کہتے ہیں نیزے کو. اسنتہ فی جانبیہا، اس کے نیزے کے دونوں جانب میں الکواکب، گویا کے ستارے ہیں.
تو نیزوں کے دونوں جانب جو پھن لگے ہوئے رہتے ہیں، دھار لگی ہوئی رہتی ہے، نیزے دیکھے ہوں گے آپ نے، دونوں طرف دھار بنی رہتی ہے ایک دم بالکل ڈنڈے کے سرے پر، اس کو تشبیہ دے رہا ہے کہ وہ ستارے ہیں۔ یہ تشبیہ مقلوب ہے کہ غیر مقلوب؟ ہاں ہاں، اگر یہ کہتے کہ اس کے نیزوں کے دونوں جانب جو ہے، اگر یہ کہتے کہ جو آسمان کے ستارے ہیں وہ ان کے نیزے کے دونوں جانب کے مثل ہے، تب تو مقلوب ہوتا، لیکن یہ برابر تو کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے نیزوں کے دونوں کنارے ستارے کی طرح ہے۔ یہ تشبیہ مقلوب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ غیر مقلوب ہے۔ اور وجہ یہاں پہ غرض تشبیہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ دینے کی غرض کیا ہے؟ اس کی چمک کو بیان کرنا۔ اصل میں جو ہے نا، یہ یہاں پہ آپ بول سکتے ہیں اس کی چمک میں، اس کی اس کی چمک کی حالت، یہاں پہ آپ جو ہے نا دونوں باتیں بول سکتے ہیں، یا تو تزئین مشبہ بول سکتے ہیں، تزئین مشبہ بول سکتے ہیں، یا بیان حال مشبہ بول سکتے ہیں۔ کیا بول سکتے ہیں؟ ہاں، یا تزئین مشبہ کے نیزے کے دونوں کنارے کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہ رہے، لیکن خوبصورتی نہیں بولیں گے بلکہ حالت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی حالت جو ہے چمک دمک میں ستارے کی طرح تھی، تو بیان حال مشبہ ہی ہے یہ۔ اس کے بعد ہے، جی جی، وہاں تشبیہ نہیں ہے، وہاں تشبیہ نہیں دی گئی ہے، غبار کا آسمان ہے وہاں پہ۔ یہ استعارہ بولتے ہیں اس کو، استعارہ کا ہم بیان پڑھیں گے، تشبیہ نہیں ہے وہ۔ نمبر 3 پہ ہے کأن النبل کلامہ وکأن الوبل نوالہ، کأن النبل کلامہ، نبل کہتے ہیں تیر کی دھار کو۔ نبل کس کو کہتے ہیں؟ تیر کی جو پھنی رہتی نا آگے، جو دھستا ہے، جو دھستا ہے جا کر کے دشمن کے جسم میں، جس سے زخم بنتا ہے، کہتے ہیں کہ ان النبل کلام ہو، گویا کہ تیر اس کی باتیں ہیں، تیر کا پھل یا تیر کی دھار اس کی باتیں ہیں۔ وَكَأَنَّ الْوَبْلَ، اور گویا کہ موسلا دھار برسات، وبل کہتے ہیں برسات کو، نوالہ اس کی عطا ہے، نوال کہتے ہیں عطا کو۔ پہلے یہ بتائیے تشبیہ مقلوب ہے کہ غیر مقلوب؟ تشبیہ غیر مقلوب ہے۔ اچھا اچھا، یہ بتائیے کہ کلام جو تیر کی طرح ہے کس بات میں مشابہ ہے؟ تیر جو کلام، معاف کیجیے، تیر جو کلام کی طرح ہے، تو وجہ شبہ پہلے بتائیے یہاں کیا ہے وجہ شبہ؟ ہاں، اثر کرنے میں، مؤثر ہونے میں، اثر کرنے میں، جیسے تیر جو ہے جب کسی کو لگتا ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ایسی اس کی باتیں جو ہے نا دشمن پر جو ہے قہر ڈھا دیتی ہے۔ اور جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے لوگ گیلے ہو جاتے ہیں، ایسی اس کی عطا سے لوگ فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ شبہ ہے، فیضان اور اثر۔ اب یہاں پہ تشبیہ مقلوب ہے، غرض کیا ہے؟ تو یہاں مبالغہ آرائی غرض ہے، یعنی مشبہ کی حالت میں مبالغہ پیدا کرنا۔ کیا کرنا؟ ہاں، یعنی زیادہ کچھ مبالغہ پیدا کر دیا یہاں پہ، کہ اس کو جو ہے اس نے کیا بولتے ہیں، کلام کو تشبیہ دینا چاہیے تھا تیر سے، تو تیر کو ہی کلام سے تشبیہ دے دیا۔ تو یہ ایک تشبیہ کی غرض یہ بھی ہے، مبالغہ، مشبہ کی حالت میں زیادتی پیدا کرنا، مبالغہ پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قال ابی وردی، ابی وردی نامی شاعر نے کہا، کلماتی قلائد الاعناق سوف تفنى الدہور وہی بواقی، کلماتی میرے کلام، میری باتیں، میرے اشعار، میرے مضامین، جو بھی اس نے لکھا ہوگا، میرے کلمات کیا ہیں؟ قلائد الاعناق، گردنوں کے کیا ہیں؟ ہار کی طرح ہے، کہ جیسے گردن میں لوگوں کو ہار خوبصورت لگتا ہے، ایسے میرے کلام لوگوں جب ادا کرتے ہیں تو اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ سوف تفنى الدہور، ان قریب زمانہ ختم ہو جائے گا، تو زمانہ ختم ہوگا تو گردنیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ وہی بواقی، لیکن میرے کلمات کیا ہوں گے؟
تو پہلے تشبیہ دی کہ میرے کلمات جو ہے گردن میں موجود ہار کی طرح ہے، یہ تشبیہ تزیین کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اور تشبیہ مقلوب ہے کہ غیر مقلوب؟ ہاں ماشاء اللہ، غیر مقلوب ہے. یا غیر مقلوب. آگے چلیے. کہتے ارسلا سوف تفنت دہور وہی بواقی. بواقی باقی کی جمع ہے، باقیتن کی جمع بواقی. ان قریب زمانہ فنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان قریب زمانہ فنا ہو جائے گا اور یہ باقی رہیں گے. کون؟ میرے کلمات باقی رہیں گے. زمانہ اس کو ختم کر دے گا. یہ قلائد العناق مراد مفعول بھی وہاں پہ کہ زمانہ ان کو ختم کر دے گا. یعنی گردنیں جو ہے نا لوگ ختم ہو جائیں گے، یہ مطلب ہے وہاں پہ. ایک زمانہ ختم ہو کے دوسرا زمانہ نہیں آتا ہے کیا؟ ارے آپ کے بچپن کا زمانہ ختم ہو گیا کہ موجود ہے کہ ابھی آئے گا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گردن میں ہار لٹکا کے لوگ خوبصورت بنے پھر رہے ہیں، یہ زمانے ختم ہو جائیں گے، یہ وقت نکل جائے گا، لیکن میرے کلمات کیا ہوں گے؟ باقی رہیں گے. نمبر 5، ارسل احد کتاب المأمون الیہ فرسم وقال. مامون کے کاتبوں میں سے ایک شخص، کاتب کہتے تھے اس زمانے میں منشی کو، جو حساب کتاب رکھتا تھا حکومت کے بارے میں. کہیں کا ہوگا منشی. اس نے جو ہے مامون رشید کو خوش کرنے کے لیے گھوڑا اس کی طرف بھیجا، اور ساتھ ہی ساتھ گھوڑے کے ساتھ یہ تھوڑا اور بھیج دیا، اس کے ساتھ گھوڑے کے ساتھ ملا کے تھوڑا. ارسل احد کتاب المأمون الیہ فرسن. مامون کے کاتبوں میں سے ایک شخص نے اس کی طرف ایک گھوڑا بھیجا، وقالا، اور یہ شعر بھی اس کے ساتھ بھیجا اور کہا، یعنی یہ شعر میں لکھ کر کے اس نے بھیجا تھا. قد بعثنا بی جواد مثلہ لیس یرام فرس یزہا بہل فرس یزہا بہ للحسن سرجم ولجام وجہہ صبح ولیکن سائر الجسم ظلام والذی یصلح للمولا علی عبد الحرام. معنی کیا ہوگا؟ قد بعثنا، بے شک ہم نے بھیجا، بے جوادن، جواد کہتے ہیں عمدہ گھوڑے کو، ایک عمدہ گھوڑے کو ہم نے بھیجا، مثلہ کہ جس کے مثل، لیسا یرامو جس کے راما یرومو، اور روم کا معنی تھا ارادہ کرنا، اور یرامو بروزن یقالو کے وزن پر ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، لیسا یرامو جس کا ارادہ نہیں کیا جاتا. مطلب اس طرح کے گھوڑوں کو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے آپ کے پاس ایسا عمدہ گھوڑا بھیجا ہے کہ مثلہ لیسا یرامو، اس کے مثل کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کے مثل کو. ہاں لوگ جو ہے اگرچہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے جس نسل کا بھیجا ہے اور جس عمدہ نسل کا بھیجا ہے، لوگ اس کی طرف جو ہے زیادہ توجہ بھی نہیں کرتے ہیں. یعنی جس کو بولے گا نا ریئر گھوڑا، ایک دم بیسٹ کوالٹی کا. فرس یزہا بہ لل پہلے ہے، پھر حسن، للحسنی. فرسن ایسا گھوڑا ہے کہ یزہا بہ، کہ جس پر حسن کے سبب سے فخر کرتے ہیں. کون؟ سرجن ولی جامن، زین اور لگام. یعنی گھوڑا ایسا ہے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت لگام اور خوبصورت جو ہے زین، یعنی اس کے اوپر جو سیٹ بیلٹ رہتا ہے اس کو سروج، سراج کی جمع سروج ہے، سیٹ بیلٹ اس کو زین کہتے ہیں. تو زین اور لگام کی خوبصورتی سے گھوڑے کو خوبصورت بنایا جاتا ہے کہ اچھے کلر ولر، جیسے اس زمانے میں کیسے بائک کو خوبصورت بنانے کے لیے سیٹ کور اچھا لگایا جاتا ہے نا، تو ویسے ہی جو ہے وہ اس کے اوپر جو زین لگائے جاتے تھے خوبصورت، تاکہ گھوڑا خوبصورت دکھے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو میں گھوڑا آپ کو بھیجا ہوں نا، تو اس کی خوبصورتی سے جو ہے نا لگام اور زین خوبصورت ہو جاتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ یعنی لگام اور زین سے ان کی، اس گھوڑے کی خوبصورتی نہیں بڑھتی ہے، بلکہ گھوڑے کی خوبصورتی اتنی ہے کہ اس پر کوئی بھی لگام یا کوئی بھی سیٹ لگا دیا جائے تو اس کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟
فرس یزہا بہی لل، ایسا گھوڑا ہے یزہا بہی کہ جس کے ذریعے سے خوبصورت، جس کی وجہ سے خوبصورت کیا جاتا ہے، للحسن، حسن کے سبب، سرجن، کون کون کیا چیزیں، یہ نائب فاعل ہے یزہا کا، زین ولجام اور لگام، وجہہ صبح ولیکن، یہ اصل یہاں پہ تشبیہ ہے، وجہہ صبح ولیکن سائر الجسم ظلام، یہ یہیں پہ استعارہ ہے، اس کا جو چہرہ ہے صبح ہے، اور لیکن اس کا تمام جسم کیا ہے، ظلام، تاریک ہے، رات ہے، جی تاریک سے مراد کیا، کالا ہے، یہاں پہ جسم کو تشبیہ دے دی ہے تاریکی سے، اور چہرے کو تشبیہ دے دی ہے کس چیز سے، تشبیہ مقلوب ہے کہ غیر مقلوب، ہاں ہاں ہاں، مقلوب میں کیا ہوتا ہے، جو نارمل تشبیہ اس سے ہٹ کر کے دی جاتی ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ صبح جو ہے اس کے چہرے کی طرح، بلکہ نارمل تشبیہ ہے نا، اس کا چہرہ کس کی طرح ہے، ہاں وجہ صبح، اس کا چہرہ صبح ہے، حرف تشبیہ محذوف ہے، تشبیہ بلیغ ہے، یہ وجہ شبہ محذوف ہے، نہیں اس میں تشبیہ ہے ہی نہیں نا، اس میں صرف مبالغہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، وہاں کہاں کچھ تشبیہ دی گئی ہے، نیچے جو ہے تشبیہ مقلوب ہے، وجہہ صبح، اس کا چہرہ صبح ہے، ولیکن سائر الجسم ظلام، لیکن سارا جسم تاریکی ہے، مراد جو ہے تاریکی کی طرح ہے، کالی ہے، کالا ہے، تو وجہ شب یہاں پہ تشبیہ غیر مقلوب ہے، اور غرض تشبیہ کیا ہے، بولیے، حالت کو بیان کرنا، حالت کو بیان کرنا غرض تشبیہ ہے، نیچے والے شعر کا ترجمہ دیکھیے، والذی یصلح للمو، اصل میں للمولا علی العبد حرام، اور وہ چیز جو مولا کے لائق ہو، والذی، اور وہ چیز جو یصلح، صلاحیت رکھے، یعنی لائق ہو، مناسب ہو، للمولا، آقا کے لیے، علی العبد حرام، وہ غلام پر کیا ہوتا ہے، بولیے، حرام کا معنی ہی بتانا پڑے گا کیا، غلام پر کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، علی العبد حرام، غلام پر کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، یعنی جس چیز کا استعمال کرنا مولا کی شان کے لائق ہو، اس چیز کا استعمال غلام کر لے تو یہ تو توہین ہو جائے گی نا مولا کی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ حضور یہ گھوڑا اتنا عمدہ ہے کہ مجھ جیسے پھکڑ لوگ جو ہے اتنی صلاحیت، اتنی قابلیت نہیں ہے، اتنی اوقات نہیں ہماری کہ اس جیسے عمدہ گھوڑے پہ بیٹھے، یہ تو آپ ہی کے مناسب ہے، اگر میں اس گھوڑے پر بیٹھ جاتا تو یہ آپ کی توہین ہو جاتی، کیوں، والذی یصلح للمولا علی العبد حرام، کہ وہ چیز جو مولا کے لائق ہو وہ غلام پر کیا ہوتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، آگے دیکھیے، کہتے ہیں حول التشبیہات الآتیتی الی تشبیہات مقلوبۃ وبین ایہا ابلغ، نیچے آنے والی تشبیہات کو تشبیہات مقلوبہ میں بدلیے اور بتائیے کہ کون سی زیادہ تشبیہ بلیغ ہے، تو یہ تو بتانے کی حاجت نہیں ہے، تشبیہ مقلوب اور تشبیہ غیر مقلوب میں، تشبیہ مقلوب میں زیادہ بلاغت ہوتی ہے، سمجھ گئے بات کو، تشبیہ مقلوب میں کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وجہ شبہ بنسبت مشبہ بھی کے مشبہ میں بدرجہ اتم پایا جا رہا ہے، اس لیے اس کو الٹا کر دیتے ہیں، اس لیے یہ تو طے ہے کہ تشبیہ مقلوب زیادہ بلیغ ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ تشبیہ بلیغ زیادہ مقلوب ہے، کیونکہ اس میں جو ہے دعوے کے ساتھ وجہ شبہ کو مشبہ میں زیادہ مانا جاتا ہے، اچھا، اس کے بعد حول تشبیہات الآتیہ کہہ رہے ہیں آنے والی جتنی تشبیہات ہیں اس کو کیا کرنا ہے، الا تشبیہات مقلوبۃ، تشبیہات مقلوبہ میں پھیرنا ہے، حول کا معنی پھیرنا،
تحویل سے بنا ہے حول. اب چلیں نیچے تشبیہ پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کو تشبیہ غیر مخلوق تشبیہ مخلوق بناتے ہیں. فی راسی مشرفۃ حصاها لؤلؤ وترابها مسک یشاب بعنبر. فی راسی مشرفۃ، راس کا معنی تھا سر اور بلندی. مشرفتن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو ظاہر ہو، دور بلند ہو. یہاں مراد ہے ٹیکڑی یا پہاڑی. کیا مراد ہے؟ یہ بنا ہے شرافت سے. یہ شرافت سے بنا ہے. اشرف یشرف، اشراف سے مشرفتن مانا تھا بلند چیز، شرافت والی چیز. چونکہ پہاڑ جو ہے دوسروں سے تھوڑا بلند ہوتا ہے، اس لیے پہاڑی کو بھی مشرفہ کہتے ہیں. زمین میں جو جگہ اونچی رہتی ہے اس کو ارض مشرفہ کہتے ہیں. تو فی راسی مشرفتن، بلند پہاڑی کے سرے پر. بلند پہاڑی کے سرے پر. فی بمانا اللہ ہے یہاں پر. یہ اصل میں ایک محل کی تعریف ہو رہی ہے. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ ہاں آگے کہہ رہا ہے نا، دیکھیے قال البحتری. اچھا اوپر لکھا ہے، میں اس کو چھوڑ دیا. بحتری نے کہا یصف قصرن، ایسے قصر کی، ایسے محل کی تعریف کرتے ہوئے، فوق حضبۃ، جو ٹیکڑی کے اوپر ہے، پہاڑی کے اوپر ہے. حضبہ کہتے ہیں کوئی پہاڑی ٹیکڑی کو، اسی کو یہاں مشرفہ نیچے کہا گیا ہے. فی راسی مشرفتن، ایسی پہاڑی کے سرے پر ہے، چوٹی پر ہے. حصاہا لؤلؤ، جس کی موتیاں کیسے ہے، جس کی کنکریاں، یعنی اس پہاڑی کی کنکریاں کیسے ہیں؟ لؤلؤ، لولو کس کو کہتے ہیں؟ موتی کو کہتے ہیں. حصا کہتے ہیں کنکری کو. حصا کسے کہتے ہیں؟ الحصا بمانا کنکری. حصاہا، اس کی کنکریاں. لؤلؤ موتی ہے. وترابھا، تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو. ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا لقب. وترابھا، اور اس کی مٹی، یعنی اس پہاڑی پر جو مٹی ہے نا، وہ مٹی کو بھی معمولی مت سمجھنا. وہ محل کی تعریف تو میں پہلے بعد میں کروں گا. وہ محل جس جگہ پر واقع ہے نا، اس جگہ کی کنکریاں تو موتی کی طرح ہے. تو اس کے باپ کو بولو کہ جا کے موتی لے کے آ جائے اور اسی سے جو ہے مالدار ہو جائے. اتنا زیادہ مبالغہ کرتے ہیں لوگ. اور اس کی مٹی کس کی طرح ہے؟ مسک یشاب بعنبری، ایسا مشک ہے جو عنبر سے ملا ہوا ہے. یشاب، شابہ، شابہ یشوب، شوب کا معنی تھا ملنا، متصل ہونا. یشابو جو ملا ہوا ہے، بعنبری کس سے؟ عنبر خوشبودار لکڑی کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ جو مٹی ہے نا، وہاں کی مٹی، اس کو بھی سونگھو گے تو مشک جیسی تمہیں خوشبو آئے گی. ہاں تو یہاں پہ تشبیہ دیکھیے، یہ ابھی مقلوب ہے کہ غیر مقلوب ہے؟ مٹی کو تشبیہ دینا مشک سے، اور کنکری کو تشبیہ دینا موتی سے. تشبیہ مقلوب ہے کہ غیر مقلوب؟ ہاں تشبیہ غیر مقلوب ہے، بالکل نارمل تشبیہ ہے، صحیح جیسا ہونا چاہیے ویسے ہی ہے. اس میں کوئی پرابلم نہیں. اس کو مقلوب بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں؟ کیا کرنا پڑے گا الٹا؟ کہ موتی کو تشبیہ دینا پڑے گا کس چیز سے؟ وہاں کے کنکریوں سے. اور مشک کو تشبیہ دینا پڑے گا کس چیز سے؟ مٹی سے. تو یوں بولنا پڑے گا قصر علی رأس مشرفۃ كأن اللؤلؤ حصاها، كأن اللؤلؤ حصاها وكأن المسك يشاب بعنبر ترابها. ہو گئی بات ختم. الٹا کر دیں گے، کأن لگا دیں گے یہاں پہ. دیکھیے سیم ایسی رہنے دیجیے پہلے. فی رأسی مشرفۃ كأن اللؤلؤ، بولیے حصاها، كأن اللؤلؤ حصاها وَكَأَنَّ مِسْكًا يُشَابُ بِعَنبَرِ تُرَابُهَا. وَكَأَنَّ مِسْكًا اس لیے پڑھا کیونکہ انس کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے نا، اس لیے كَأَنَّ مِسْكًا يُشَابُ بِعَنبَرَ تُرَابُهَا. سمجھو بات آ گئی؟
کتنا وقت ہو گیا؟ ارے یا اللہ، وقت تو کافی ہو چکا ہے، بتایا نہیں آپ لوگوں نے۔